دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا. پہلے یہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا لیکن پھر اچانک سے پاکستانی میڈیا پہ اس کی کوریج روک دی گئی. جو ابتدائی طور پہ خبر آئی اور کچھ دیر تک اس کے ٹکرز چلتے رہے وہ خبر یہ تھی کہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پہ اچانک سے گولیوں کی اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں اور کافی زیادہ دھماکے ہوئے, کافی زیادہ گولیاں چلی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. پھر میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا بند کر دیا. تو انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ خبر ایکچولی ہے کیا. تو اب تک جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق کراچی میں یونیورسٹی روڈ پہ رینجرز پہ اٹیک کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے اور رینجرز نے اس حملے کو ناکام بنایا اب تک کی اطلاع کے مطابق. لیکن اس میں جو حملہ آور تھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ خودکش حملہ آور تھا. فائرنگ بھی ہوئی ہے. فائرنگ دیکھیں, جب خودکش دھماکہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے. سیکیورٹی فورسز اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی فائرنگ کرتی ہیں. ابھی حقیقت کیا ہے, حالات کیا ہیں, وہاں سے کچھ رپورٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ پاکستان میں ایک نیا طریقہ کار ہے کہ دہشت گردی کو اگر آپ نے کم دکھانا ہے تو آپ دہشت گردی کے واقعات کو رپورٹ ہی نہ کر دیں. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں, یورپ میں, برطانیہ میں, کہیں پہ بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو فوری طور پہ لوگ اسے رپورٹ کرتے ہیں. بڑے پیمانے پر وہ رپورٹ ہوتا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کا سد باب کیا جا سکے. لیکن پاکستان میں اب نیا طریقہ ڈھونڈا گیا ہے کہ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ نے دہشت گردی کو رپورٹ نہیں کرنا. انڈیا میں اگر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں رپورٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا, پھر وہ اس کے پیچھے بھی آتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب حل یہ نکالا گیا کہ آپ رپورٹ ہی نہ کریں. روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ڈرونز آ کر لگ رہے ہیں, لیکن رپورٹ نہیں کیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا. یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, ابھی ایک خبر چلائی گئی تھی کہ ISI نے موساد کی سازش کو پکڑ لیا سوئٹزرلینڈ میں. یعنی دیکھیں نا کتنا بڑا کارنامہ ہے. اور یہ جو خبر چھپی ہے یہ پاکستانی سورسز سے ہی چھپی ہے, چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی کسی نے چھاپی ہے, پاکستانی سورسز سے چھاپی ہے, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب موساد یا اسرائیل وہ عاصم منیر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن پاکستانی سورسز نے ایک کہانی سنائی جس طرح ماضی میں ہمیشہ ایک کہانی بنا دی جاتی ہے. تو موساد کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ضرور پکڑ لیا, ان کی سازش پکڑ لی. یہاں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, یہاں نہیں پکڑ سکتے. تو موساد جیسی ایجنسی کو وہاں سوئٹزرلینڈ میں قابو کر لیا, لیکن یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں جو پہاڑوں سے اتر کے آ جاتے ہیں, کبھی کہیں سے آ جاتے ہیں, کبھی کوئی ان کو پراکسی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, تو یہاں پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام ہو جاتی ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ کوئٹہ میں ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, قبائلی علاقوں میں ہو, چاہے وہ کراچی میں ہو. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اب تک جو انٹرنیشنل میڈیا پہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. کنفرمیشن تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی دے سکتی ہے, کوئی خبر چھپے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا. اب ناظرین, ایک جرنلسٹ ہے منیب فاروق صاحب, انہوں نے ایک اعتراف کیا یہ سارے صحافی جانتے ہیں اس بات کو, لیکن انہوں نے اس بات کو ٹی وی کے اوپر کہہ دیا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بڑے لمبے عرصے سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش جنرل باجوہ نے بہت پہلے بنا لی تھی, اور یہ کس طریقے سے ہوتا رہا میں آج آپ کو سارا کھیل بتا دیتا ہوں. تو منیب فاروق صاحب نے, کیونکہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, عمران خان کے دور میں جیسے ہمیں طاقتور لوگوں نے بلا کر کہا کہ آپ عمران خان کی دھلائی کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی ملبہ نہیں آنا چاہیے, لیکن ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں اس طرح کا حکم جاری نہیں کیا گیا. یعنی ابھی ہمیں اجازت نہیں ملی کہ موجودہ حکومت کے پر تنقید کریں. تو میں آپ کو تھوڑا یاد دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت بنی تھی نا, تو عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کی کیبنٹ بنانے کی کوشش کی. تو تھوڑی عرصے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے ایڈجسٹ کرنے تھے, تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے عمران خان کے اوپر بدترین تنقید کروانا شروع کر دی, اور باقاعدہ انہوں نے تنقید کروا کے اپنے بندے انجیکٹ کروا لیے. عمران خان صاحب کی غلطی تھی حکومت لینا, انہیں ایک لولی لنگڑی حکومت لینی نہیں چاہیے تھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی, اور اس حکومت کو چلانے کے لیے انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف سمجھوتا کرنا پڑا بلکہ بعض اوقات ان کی مدد بھی مانگنی پڑی. اور یہ سارا اب ساری دنیا جانتی ہے. اب عمران خان صاحب کے اوپر آپ اس لیے زیادہ بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو خود تسلیم کر لیا. وہ نواز شریف کی طرح تو نہیں ہے جو کبھی مانتا ہی نہیں ہے کہ میرے سے کچھ غلط ہوا, یا وہ زرداری کی طرح تو نہیں ہے جو یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میرے سے کبھی کوئی غلطی ہوئی. وہ یہ نہیں مانتے. بہرحال انہوں نے اعتراف کیا کہ جناب اس وقت فوج نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے, اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ آپ کریں. تو ناظرین, عمران خان صاحب کی حکومت بہت پہلے گر جانی تھی. جنرل باجوہ نے پہلا دباؤ بنایا کابینہ میں اپنے بندے ڈالنے کے لیے, دوسرا دباؤ بنایا اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے. باجوہ نے پیپلز پارٹی کو, PMLN کو اور PTI کو سب کو چکر دیا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, میں آپ کے لیے یہ کروں گا, آپ کے لیے یہ کروں گا, آپ کے لیے یہ کروں گا, اور ایکسٹینشن لے کے بیٹھ گیا. نواز شریف کو اس کے بدلے میں پاکستان سے باہر جانے کا موقع مل گیا. زرداری صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ریلیف مل گیا.
اور عمران خان صاحب جو ہیں انہیں لگا کہ دباؤ کچھ تھوڑا سا یہاں سے کم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے اپنی ایک بڑی سیاسی غلطی قرار دی بعد میں. اب رجیم چینج آپریشن ہونا تھا 2020 میں, یہ جنرل باجوہ نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن ہوا کیا, 2020 میں آ جاتا ہے کرونا وائرس. جب کرونا وائرس آیا تو فوج نے مڑ کے دیکھا تو سیاستدانوں نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا. ان سب کو لگ رہا تھا مرنے والے. کرونا وائرس میں آپ کو پتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مر جاتا تھا, بڑے بڑے دنیا کے لوگ مارے جا رہے تھے. تو اتنے لوگ دنیا میں مر رہے تھے کہ یہ سارے موت سے تو بہت ڈرتے ہیں. جس آدمی نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہوا ہو, بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا ہوا, اپنے کئی بڑے آدموں میں کاروبار کو پھیلایا ہوا ہو, وہ آدمی کبھی مرنا چاہے گا؟ تو یہ مرنا نہیں چاہتے تھے. یہ لوگ سارے دوڑ گئے. اچھا, اس وقت بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بلا بلا کر ایک بات کہتی تھی, اور وہ صحافی جا کے جب عمران خان صاحب کو ملتے تھے وہ تب یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے کرتے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگاتے. اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ پہ صحافیوں کو یہ کہا کہ آپ جا کر عمران خان پہ دباؤ ڈالیں. ہر بندے کو یہ کہا کہ آپ عمران خان پہ دباؤ ڈالیں. یاد ہے بلاول کتنا چیختا تھا, باقی لوگ کتنا چیختے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے. یہ سب چاہتے تھے عمران خان لاک ڈاؤن لگا دے. جیسے انڈیا میں بندے مر رہے ہیں, پاکستان میں بھی ویسے ہی لوگ مرنا شروع ہو جائیں. عمران خان نے انکار کر دیا, اس نے فوج کی بات نہیں سنی. اس نے کرونا وائرس کو اپنے طریقے سے نمٹا اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک ٹرمنالوجی لایا. پوری دنیا نے تعریف کی, عمران خان نے کمال کام کر دیا. اور کرونا وائرس سے لڑنے میں عمران خان سے بہتر کوئی نہیں. پوری دنیا کے اندر یہ ثابت ہوا. ٹاپ 3 ممالک کی کیٹیگری میں پاکستان آیا تھا پہلی مرتبہ. شاندار پاکستان نے کرونا وائرس کو مینج کیا. اب جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے انہوں نے پلان کر لیا کہ رجیم چینج آپریشن جو پینڈنگ ہے وہ اب ہمیں کرنا چاہیے. جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے تھی. اس ایکسٹینشن کے لیے اس سے وعدہ کر لیا پی ایم ایل این نے, پیپل پارٹی نے, باقی ساروں نے, کہ جناب آپ رجیم چینج آپریشن کریں, ہم آپ کو ایکسٹینشن کروا کے دیتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کو روس کے دورے پر بھیجا گیا, اور جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تو اسی چیز کو بہانہ بنا کر امریکہ کے اندر ایک لابنگ کی گئی. وہ لابنگ سرکاری پیسے سے ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک الگ پورا وی لاگ بھی ہو سکتا ہے. اور جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے. تو عمران خان کی حکومت کے پیچھے عمران خان کا ہی سرکاری پیسہ استعمال ہو رہا تھا, اور لابنگ ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف اور جنرل باجوہ کے حق میں. پھر امریکہ سے ایک سائفر آ گیا جو جنرل باجوہ کو مل گیا. وہ سائفر دکھا کے جنرل باجوہ نے سارے جرنیلوں کو سیدھا کر دیا کہ جناب اب امریکہ بہادروں نے کہہ دیا, اب عمران خان کی حکومت ہمیں گرانی پڑے گی, کوئی چوں بھی نہ کرے. اور پھر اس طرح انہیں فری ہینڈ مل گیا. پھر انہوں نے جو کچھ پاکستان میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہو گیا رجیم چینج آپریشن مکمل. تو جو ہم نے آپ کو کہا, جو ہم نے آپ کو بتایا, اب وہ ثابت ہو رہا ہے. ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں, کبھی کسی وجہ سے, کبھی کسی وجہ سے. کرونا وائرس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. 2021 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, جنرل بابر افتخار جو ہیں, یہ ابھی پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں آج کل, اس سے پہلے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں تھے, تو یہ ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے. تو یہ ایک دن لاہور میں صحافیوں کو ملنے آئے, تو انہوں نے تب بھی صحافیوں سے یہ کہا, 2021 کی بات ہے غالباً, میں وہاں تھا اور بہت سارے صحافی تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ 90% ان صحافیوں کو بلایا گیا اس میٹنگ میں جو نواز شریف کے بہت قریبی تھے, اور جو لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے تھے, ان صحافیوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ تن کے حکومت کے اوپر تنقید کریں, آپ جو مرضی کریں, ہم آپ کو بالکل کوئی کسی قسم کا ہمارا اعتراض نہیں ہے. آپ دبائیں عمران خان کے اوپر, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں, لیکن ہمیں آپ نے بچانا ہے, ہمیں آپ نے باہر رکھنا ہے. یہ جو کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالا. 1-2 تلخ سوالات بھی ہوئے وہاں پہ, اور اس کے بعد انہوں نے میٹنگ ختم کر دی. تو یہ پورا ایک کھیل تھا جو کھیلا گیا تھا. اب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے, چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گی. عمران خان ایک بات کہتے ہیں نا, اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, تو جو سچ ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ سچ آپ کے سامنے کس طریقے سے آ رہا ہے. ناظرین, 5 اگست کو ایک احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, اور یہ ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی, لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی. ملک گیر احتجاج کے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی. میں نے یہ سنا 1-2 سورسز سے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے, تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑی حکمت عملی بنا رہی ہے. اگر تحریک انصاف سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے گئے, یا جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی کہ بجٹ ہو جانے دیں, اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ یہ بات مان لیں تو ہم یہ کریں گے, آپ وہ بات مان لیں تو ہم وہ کریں گے. گلگت بلتستان کی حکومت بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی, کشمیر کے اندر بھی جو مانگا گیا وہ دے دیا گیا. تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات یا چیزیں پوری نہیں ہوتی, تو پھر 5 اگست کو انہوں نے ایک ملک گیر بڑے احتجاج کا اعلان کیا تھا, لیکن اچانک سے بالکل خاموشی ہو گئی. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا, وہ خاموش ہو گئے, یا پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں منت ترلئی کرتے رہنا ہے اور احتجاج کی سیاست نہیں کرنی. کسی نے ان کو منع کر دیا تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا ہی بند کر دیا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. دیکھیں, اگر تو یہ ایک مومنٹم بنا کر چلیں گے نا, 1.5 مہینہ اس کے پیچھے لگائیں گے, روزانہ کی بنیاد پہ بلڈ اپ کریں گے اور پھر احتجاج کریں گے, تو پھر بہت بڑا احتجاج ہوگا.
لیکن اگر یہی یہ جولائی